الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما لأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين كله أدب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کلام مجید فرقان حمید سے سورۃ الحج کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم برہانہ ارشاد فرماتے: ذالک، یہ وہ چیز ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو شعائر اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائے، فَإِنَّهَا، اس کی شان یہ ہے کہ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی بہت بڑی نشانی اور علامت ہے. آیت کریمہ کے ساتھ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث طیبہ نقل کی گئی. اس میں رسول مقبول ہادی رسول ختم الرسل جمیل الشیب شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ ارشاد فرماتے: دین سارا کا سارا ادب سکھاتا ہے، عظمت سکھاتا ہے، رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے، رسپانس سکھاتا ہے، اکرام سکھاتا ہے. دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے کتاب لکھی سنت خلیل صلوات اللہ علیہ وسلم. 500 سے زائد صفحات پر ہے. قربانی کے متعلق، حج کے متعلق انہوں نے مختلف مضامین پر گفتگو کی ہے. ذالکہ کے بارے میں فرماتے ہیں ذالکہ پہلے گرامر کے اعتبار سے فرماتے ہیں یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے. یا دوسرا قول یہ کہ ذالکہ یہ خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پچھلی بار ہو چکی، ایک کلام ثابت ہوتا ہے، ایک کلام لاحق ہوتا ہے. جو بات گزر چکے اس کو ثابت کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ ٹچنگ میں ہو اس کو لاحق کہتے ہیں. کلام ثابت کے بعد وہ تو ہوئی پوری بات، اب ایک اور بات سنو، یہ اس لیے ذالکہ آیا ہے. حج کے احکامات سارے بتائے، پھر اللہ کا فرماتے ہیں ذالکہ، اب یہ بات پوری ہو گئی، ایک اور بات سنو. وَمَن يُعَظِّمْ، جس کے دل میں عظمت بھر جائے، ادب بھر جائے، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر. شعائر شعیرت کی جمع ہے. علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں. جیسے کہیں جانا ہو تو دور سے ہمیں چیز تو نظر نہیں آتی، لیکن نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا. یہاں سے آپ حیدرآباد ٹریول کریں، حیدرآباد سے سکر ٹریول کریں، وہاں سے آپ جامشورو جائیں، جامشورو سے آگے آپ لاہور تک چلے جائیں، تو
تو علامتیں لکھی ہیں، پہچان ہے، یہ سندھ ہے، یہ اندرون سندھ ہے، اب یہاں سے پنجاب شروع ہوا، اب پنجاب کا فلج، اب یہاں سے سرحد شروع، اب یہاں سے بلوچستان شروع ہوا۔ ایسے ہی دین کی بھی کچھ پہچان، کچھ شعائر ہیں، کچھ علامتیں ہیں، یہ دل کے تقوی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا جو ادب کرے گا، جو علامتوں کا ادب کرے گا، جو شعائر کی بے ادبی کرے گا، وہ دین کا تعلیم بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا۔ تو دین پر آنے کے لیے اس کی علامتوں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یہ جو زمانہ ہے یہ توہین اور بے ادبی کا، جو منہ میں آتا ہے آپ نے وقت دیتا ہے، ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا، کافر بھی ہو جاتا ہے لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، دہریہ بن جاتا ہے گفتگو کی وجہ سے لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ شعائر اللہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شعائر کی جمع شعیرت میں اس کی پہلی علامت مسجد ہے، مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عظمت اور بڑائی یہاں سے بیان نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شعائر اللہ کی پہلی علامت۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں ممبر و محراب سے مسجد سے بیان ہوتی ہے، مسائل اور فضائل کا درس ہمیں مسجد سے ملتا ہے، ہمارا نکاح اور جنازہ مسجد سے ہوتا ہے، خوشی میں احکامات اور خوشی کی مسنون دعائیں اور اعمال ہمیں مسجد سے ملتے ہیں، اور غمی کے احکامات، غمی میں کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، مسجد سے ملتا ہے۔ ولادت سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے جنت میں جانے تک، ہر چیز کا اگر ہمیں عمل، حکم، فریضہ، وجوب، سنت عمل، مسنون دعا، شرعی عمل ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ مسجد و محراب سے ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے معیار بنایا ہے کہ مسجدوں سے محبت کرو، تو مسجدوں سے جو محبت کرتا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان للمساجد اوطادا، حدیث شریف میں فرمایا مسجد کے کچھ لوگ اونٹے ہوتے ہیں، اونٹے جیسے کیل ہے نا، جیسے یہ نقشہ جہاں لگا ہوا ہے یہ کیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بورڈ ہے یہ کیل کے ساتھ لگا ہے، جیسے یہ پنکھا ہے یہ کیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، ابھی اس کے ساتھ ہی رہے گا جب تک کیل اس کے ساتھ رہے گا، تو کیل مضبوط ہے تو یہ نقشہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ان للمساجد اوطادا، یہ جو نمازی ہے نا کچھ تو ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ آتے ہی اخیر میں جاتے جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے نکل جائیں، ان کو تو کوئی سروکار ہی ہوتا ہے تو بس یار فرض پڑھو نکلو یار، باقی چیزوں کو چھوڑو۔ کچھ ہے کھوٹے ہیں جو مسجد میں اذان سے پہلے بھی بیٹھے رہتے ہیں، سارے لوگ چلے جاتے ہیں پھر بھی مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، مراقبے میں، کچھ نہیں، چپ چاپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ مسجد کے کھوٹے ہیں۔ پہلا انعام الملائکۃ جلساء، فرشتے ان سے دوستی کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی بڑے صاحب ہوں تو آدمی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، بہانے سے جاتا ہے، گھومتا رہتا ہے تاکہ مجھے بلا لیں، ان کی نظر مجھ سے مل جائے، الیک سلیک ہو جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ دوست بن، حالانکہ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، لیکن مسجد کی آبادی کی وجہ سے کہ مسجد کو رونق بخشی شخص نے، ورنہ ویران کی مسجد، اور مسجد قمقموں سے، پنکھوں سے اور جناب اے سی سے آباد نہیں ہو، اس کی رونق نمازیوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، دعوت دینے والوں کی وجہ سے، اعمال کرنے والوں کی وجہ سے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں۔ الہام اتنی دوست ہو جاتے ہیں، یفقدو، ایک کہیں ادھر ادھر لیٹ ہو جائیں، فرشتے کہتے ہیں پہلے سب کا نمازی نہیں ہے، تلاش کرو تلاش کرو،
وہ بیچارہ کہیں پھنس گیا ہے، بائک پنکچر ہو گئی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یا گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، کام میں لگا ہوا ہے، تلاش کرتے ہیں. اذا کان فی شغل، کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انسانوں کی شکل میں جا کے اس کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے، وہ فارغ ہو کے نہا دھو کے مسجد میں پہنچ جاتے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس میں سے بنائے. وَإِذَا مَرِضُوا أَعَادُوهُمْ، اگر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو فرشتے غمگین ہو جاتے ہیں. ہمارا دوست مسجد میں آنے والا بستر پہ پڑ گیا ہے، اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے، حتیٰ کہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو کے پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. میرے دوستوں، فرشتے مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ساری چیزیں آباد ہیں، مسجدیں جو تھوڑی دیر میں غائب ہو جائیں. ابھی جمعے کی نماز ہوگی، جتنا جلدی ہو سکے لوگ چلے. حدیث شریف میں فرمایا، اللہ پاک قیامت میں فرمایا، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ کے پڑوسی؟ ہاں میرے پڑوسی. کون ہے یا اللہ؟ جو مسجدوں کو آباد کر، سردی گرمی شدید حبس پریشانی ہر حالت میں، بیماری میں، غم میں، تکلیف میں مسجد میں پڑے رہتے تھے، وہ میرے پڑوسی. ایک مختصر جماعت اٹھے گی، ظاہر مسجد میں جتنا لوگوں کا لگتا نہیں ہے، چھوٹی سی جماعت جمع ہوتے ہوتے جب وہ جماعت تیار ہوگی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل. میرے دوستو، مسجدیں روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی باغ ہے. لوگ ہم جذبات میں کہہ رہے ہیں امام صاحب یہ تو مکہ مسجد و شادمان کے علاقے میں مسجد بنی ہوئی ہے. حدیث شریف میں فرمایا، دلیل ہے، حدیث شریف میں فرمایا اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، اے میرے مسلمانوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو نا، کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو. وہاں ہے ریاض الجنہ. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول یہاں جنت کے باغ؟ زمین پر فرمایا ہاں. حلقۃ الذکر، یہ مسجد میں ذکر کے حلقے، تسبیح کے حلقے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں جدید بیان ہو کر وہاں بیٹھ جایا کرو، تھوڑا چل لیا کرو. یہ چلتے چلتے اللہ پاک اس کو جنت کی زمین کے ساتھ جوڑ دے. یہ جتنی مسجدیں ہیں قیامت میں سب اکٹھی ہو جائیں گی، بیت اللہ میں داخل ہو جائیں گی، اور یہ ساری جمع ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گی. تو جب یہ مسجدیں چلی جائیں گی تو جو شادمان میں مکہ مسجد کو جو آباد کرتا ہے تو اس کو باہر رہنے دیں گے جنت سے، وہ بھی جنت میں جائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ پہلی بات. دوسری علامت ہے اذان. اذان اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کی علامت ہے. یہ علامتوں سے محبت بہت ضروری ہے. اس کی مثال ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو ہم سے محبت ہوتی ہے. بچوں کو تو خیر اتنی نہیں محبت ہوتی، ماں باپ بھی بچوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بہت محبت. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ماں باپ بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچے بتانا بھول جاتے ہیں کہاں رہ گیا بھائی، کیا ہو گیا، نہیں بتاتے. تو بچوں سے محبت ہوتی ہے. اور وہ جو کپڑا پہنتا ہے ہمیں وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ مسکراتا ہے وہ بھی اچھا، وہ گھڑی باندھے وہ بھی اچھا لگتا، جوتے پہنے وہ بھی اچھا لگتا، کئی اچھی بات کوئی کارنامہ سر انجام دے وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے بچے. ایسے ہی یہ دین اللہ رب العزت کا ہے. یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ بیت اللہ، یہ کلام اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے یہ نمازیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کی پہچان، شناخت کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. جو آدمی ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے اس کا دل تقوی سے خالی. ایک ایس ڈی ایم رہتے تھے جگہ، آج فجر کی اذان ہوتی تھی، اس کو غصہ آتا تھا، وہ سوتا ہی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے. اس نے باقاعدہ اس مؤذن کو بند کروا دیا جیل میں. ایس ڈی ایم تھا، اس نے کہا میری نیند خراب کرتا ہے جب دیکھو شروع ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. تو اذان سے اس کو نفرت ہونے لگی کہ 5 دفعہ اذان دیتا ہے، ایک دفعہ بلا لو بار بار، کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ نقل کفر ناماشا. تو دیکھو یہ دیکھیے کہ اسلام کی جو پہچان تھی اس کو اس سے نفرت ہونے لگی.
اس کا دل تقوی سے ویران ہو گیا، تقوی سے خالی ہو گیا۔ تو اذان سے محبت کرنا، اذان دینے والے سے محبت کرنا۔ حدیث شریف میں فرمایا لا یلوذ فی قبرہ، جو مسلسل اذان دیتے دیتے مر جائے، قبر کا کوئی کیڑا کوئی بچھو سانپ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ اطول اعناق یوم القیامت المؤذنون، لمبی گردنوں والے بڑے رتبے والے روز محشر میں اذان دینے والے۔ سبحان اللہ۔ من اذن 70 سنین محتسبا لم یمسہ النار، جو آدمی 60 سال مسلسل اذان دے اور اسی کی پابندی کرے، اللہ رب العزت دوزخ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ آج کا کیا کہتے ہیں، کتنا ڈراتے ہیں خادم کو موت سے۔ اب نا یہ پنکھا بند ہے، کس چیز کی تو تنخواہ لیتا ہے؟ یہ دیکھو دن کا معاہدہ اٹھاؤ، آپ اٹھا لیں گے تو کیا ہو جائے؟ معراج سے آپ واپس تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کی صفائی کرنے والے کا۔ جمعے میں اگر خادم سو گیا، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، وہ بھی ربڑ کا لوہے کا بنا ہوا نہیں، بال بچے پانی بھرنا رہ گیا، یا کہ جناب کوئی وضو خانے کا دروازہ، اب اس کی تو قیامت ڈھائی، کہاں ہے آپ؟ کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کر لیں گے تو کیا حرج ہے بھائی، آپ کر لیجیے۔ جیسے بھی کھادوں کا موسم ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا نمبر ہے، گھر پہ آ کے کھاد کوئی بندہ بھیج دیجیے۔ آپ بندے بن جائیے نا، آپ کھال لے کے پہنچ جائیے، اور جب مرکز لگا آپ بھی تو کہہ رہے نہیں آپ بندے کو بھیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چھری بکری کی گردن پہ تو پھیری ہے، تکبر کی گردن پہ چھری ابھی تک بولو بھائی نہیں پھیری، جبھی تو کہتے آ کے کسی بندے کو بھیج دیں۔ تو اسی طریقے سے شعائر اللہ میں سے مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے امام اور جو درس دیتا ہے قال اللہ قال الرسول، اس کی بھی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی توہین کریں گے تو آپ بتائیے نماز کیسے آپ کی درست ہوگی؟ اس کے پیچھے کہتے پیچھے اس امام کے اور پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتا یا جگہ چھوڑ کے چلا نہیں جاتا۔ پیچھے سے امام کے دو مطلب ہے نا، ایک تو ابتدا کرتا ہے، ایک اس کے پیچھے ہی پڑا رہوں گا جب تک یہ نہیں مر جائے یا میں نہیں مر جاؤں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بھائی جو پیچھے ہی لگے رہتے ہیں امام اور مؤذن کے، تاکہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا من رأى العالم فقد رآنی، جس نے محبت سے کسی عالم کو دیکھا اس نے میری زیارت کی۔ من صافح العالم فقد صافحنی، جس نے کسی عالم سے محبت سے ہاتھ ملایا مصافحہ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ یہ ممبر و محراب کسی بات کی جاگیر نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور یہ اللہ رب العزت بٹھاتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی ٹھیک پر اپنے دماغ کی وجہ سے یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک کے الوار ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میری کوئی لیاقت نہیں ہے، یہاں تو زوال ہی زوال ہے، اوپر سے سارا کمال ہی کمال ہے۔ اس کی طرف سے الہام ہوتا ہے، القا ہوتا ہے تو آدمی بات کر سکتا ہے، اور ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا۔ انسان کیا چیز ہے؟ علماء سے محبت کرنا یہ شعائر اللہ میں سے۔ وہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مکتب میں، جو ناظرہ پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتب، قرآن پاک پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتب، علماء بنائے اس کو کہتے ہیں مدرسہ۔ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ناظرہ حفظ، اس قاری صاحب کو کیا حال کر دیتے ہیں اگر اس کو کسی نے کچھ بول دیا یا پٹائی کر دی اس قاری صاحب کی تو خیر نہیں، آج تھی چڑھا تو چل سب چل کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، پٹک کے آ جاتے ہیں، یہ بند کروا دیں گے ہم ابھی موبائل بنواتا ہوں۔ اس کی بھی عزت اور عظمت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ چند ہزاروں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر کہیں ملازمت کریں تو ان کو 50,000 40,000 30,000 سے کم تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ مسجد مدرسے میں 15,000 10,000 پر راضی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ میں یہی کام کروں گا، قرضہ لے لوں گا لیکن دین پڑھانا، دین کی خدمت کرنا، دین کی نشر و اشاعت کا کام میں چھوڑ بولو بھائی۔
یہ چھوڑ کے یہ بھی اپنا کام کاج شروع کر دے، چلو آرو شاپنگ میں لگ جاؤں، یہ پاپوش میں لگ جائیں، فلاں آدمی جو ہے وہ دوسری جگہ پہ لگ جائے، ہم شاپنگ پہ لگ جائے، کوئی دکان موقع کھول کرتے رہنا، اپنی اذانیں دیتے رہنا۔ تو میرے دوستی شعائر اللہ میں سے ہیں، علماء کی عزت کرنا، ان سے بغض نہ رکھنا۔ کتابوں میں لکھا ہے جو علماء سے بغض رکھتا ہے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ کتنی کوشش کر لے، کتنا تہجد گزار ہو، پہلی صف کا ہو، لیکن اس کے دل میں بغض ہے عالم کا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب بغیر اور قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ جائے۔ وہ یہ وارث کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حدیث شریف میں فرمایا انبیاء کی جو وارث اور جانشین ہے وہ علماء کرام ہیں۔ اب کہتے ہیں بھائی اس کا یہ اچھا نہیں لگتا، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ آپ کو ججمنٹ کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، آپ قاضی ہیں، آپ کو کیا ہوتا ہے، کس نے دیا ہے کہ آپ کہیں مجھے پسند نہیں پسند؟ وہ آپ کو دین بیان کرتے ہیں، آپ اس کو سنیں قبول کریں۔ کتاب اللہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، کتاب اللہ۔ اب تو یہ گانے چل رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ بند کر لے، گانے چل رہے ہیں تو گانے بند کروا دیں، تو قرآن کی تلاوت کیوں بند کروا رہے ہیں بھائی؟ کہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، مطلب وہ بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جائے، وہ بھی گانا یاد کرنے لگ جائے، یہی بات ہے۔ تو کسی زمانے میں جب طالب علم ہوتے تو قرآن پاک ساتھ رکھتے تھے، W11 میں تو آپ کو پتہ ہے سارے گانے سب کو وہ یاد کراتے تھے۔ آج کل چنچی رکشے والوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تب کوئی بیچارہ مناجات مقبول پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی جو ہے وہ مثبت دعاؤں کی کتاب پڑھے، تلاوت بند کرو گانے چل رہے ہیں قرآن کی بے، وہ بند کروا دے بھائی۔ شاعر اللہ کی عظمت، کتاب اللہ کی عظمت۔ حضرت دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری مسجد فلاں اس میں ایک اصحاب تھے، دستگیر ہے نا، جہاں جاوید نہاری سے لوگ جانتے ہیں، کھانے پینے کی شوقین ہوتے ہیں سب، ہم سب ایک ہی اس کی سوال ہے۔ تو جاوید نہاری والی بالکل گلی سامنے جائے گی، اسی گلی کے اندر دستگیر کا جو علاقہ ہے فلاں مسجد فلاں، وہاں ایک صاحب تھے، وہ حافظ صاحب کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے، حافظ کی طرف۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ آج قرآن کی طرف پیر لمبے کر دیتے ہیں، بلکہ میں بیان کرتا ہوں قبلے کی طرف پیر کر دیتے ہیں، میں قبلے کی طرف، چاہے امام بیٹھا اسی کی طرف پیر کر دیتے ہیں، ایسے بدتمیز لوگ۔ اسی سکون کے ساتھ دیکھا سیدھے پیر ادھر کر دیں، یہاں دیکھا سیدھے سر پہ رکھ دو بھائی، آپ اپنا شوق پورا کرو۔ بے ادبی، گستاخی، توہین یہ کفر تک لے کے جاتی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کرنا، اس کی پیٹھ نہیں کرنا، اس کو تکیہ نہیں بنانا، اس کی تلاوت سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، تلاوت ہونی اس سے زور زور سے بولنا۔ کیا فرمایا قرآن کریم 24 پارے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن جہاں پڑھا جائے نا سنو نہیں، لیکن کیا کرے وہ تو پڑھتے رہتے ہیں، والغوا، شور ڈالنا، شور کرو، شور کرو، لعلکم تغلبون، قرآن کی آواز نیچی ہو جائے تو تمہاری آواز اوپر ہو جائے۔ جیسے نماز کے لیے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں سے آوازیں آتی ہیں، آم لے لو، 150 میں لے لو، ادھر مولی لے لو، ادھر گاجر لے لو، ادھر پرانا سامان لے لو، اس کو کوئی لے لو جو آواز نہ آئے، تاکہ ہماری نمازیں خراب ہو۔ نماز کے وقت یہ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھو اس کی آواز اسپیکر میں اونچی ہو رہی ہے اور ہماری آواز، قرآن کی آواز نیچی ہو رہی ہے، کفار کا تنقید ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جو قرآن کی آواز کو دباتے، اپنی آواز اونچی کرتے، میں دنیا میں آخرت میں ضرور عذاب چکھاؤں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، سب سے بدتر عمل ہے، میں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے، میری مولوی صاحب کہہ رہے میری کچھ نہیں ہے، کوئی بھی قرآن پڑھے اس کی بات ہے۔ تو کلام پاک کی عظمت، اس کے حروف کی عظمت، اس کی تلاوت کی عظمت، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، ہوتے غیر اسلامی کے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا طوطے کی طرح قرآن پڑھتے ہو، اس کے ترجمے کو سیکھو، اس کی تفسیر کو سیکھو، کیونکہ خود اس کو 10 صورتیں بھی نہیں آتی۔
اس لیے وہ کہتے ہیں صرف ترجمہ اور تفسیر سیکھو، باقی تلاوت ہوتے کہ نہیں رکھو۔ یہ بھی توحید کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو قرآن سے محروم کیا ہوا، قرآن سے۔ ان کی مسجدوں میں آپ جائیں تو مسجدوں میں دیوبندی حافظ صاحب رکھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو قرآن کریم تراویح میں پڑھ سکے، جو تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھ سکے۔ نام اپنا اسلامی رکھا ہے، تنظیم اسلامی جماعت نام رکھا، تو ہمارے اکابر فرماتے تھے غیر اسلام، فرمائے کو کھانے بھی مت دو۔ کیوں؟ اسلام کے نام پہ صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو غدار بنانے والی جماعت ہے کہ فرقہ واریت شروع کر دی۔ میرے دوستو آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم تمہیں کون بتائیں؟ 50 علماء کرام نے کتاب لکھی فتنہ مودودیت، دارالعلوم دیوبند سے فتنہ مودودیت، 50 علماء کرام۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کسی کے خلاف کتاب نہیں لکھتے، انہوں نے مودودیت کے خلاف لکھی ابو العالی فتنہ ابو العالی، ہم کہتے سبحان ربی الاعلی، یہ کہتے ابو العالی، اس کا بھی باپ نعوذ باللہ نقل کفر، ابو العالی کا مطلب ہے فادر آف اعلی، ڈیڈی آف اعلی، اس کا بھی باپ ہے اعلی۔ سبحان رب الاعلی تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہتے اس کا بھی باپ، اس کا لقب ابو العالی لگایا ہے۔ مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ نے عربوں کو سمجھایا الاستاذ المودودی هو فتنة عظیمة فی پاکستان، پاکستان میں بڑا فتنہ مودودی ہے۔ لوگ جائے کیا ہو گیا مولوی صاحب کو یار برپر کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دین کے نام پر کھانے لے کے صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنے والی جماعت اگر ہے، یہی جماعت ہے۔ نام اسلامی کیا کریں گے؟ اسلام کے نام پہ ڈکیتی ڈال دیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو حفظ قرآن سے محروم کیا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے نا تو قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ فرمایا چلو 104 صورتیں معاف ہیں، 114 صورتیں 104 تمہیں معاف ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم 10 صورتیں ایسی لے آؤ، چلو 10 صورتیں لی، 113 صورتیں معاف ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت ایسی لے آؤ، ایک صورت میں سے کوئی لا نہیں سکتا۔ قرآن کے حفظ کو جو آدمی کہتا ہے بیکار ہے، وقت ضائع کرنے والا ہے، وہ بھی پڑھتے وقت کرنے سے محروم رہتا ہے، کیونکہ اس نے توحید کی نا قرآن شریف کی۔ اتنے فضائل قرآن و سنت میں ہیں، اقرا ورقے ورتل، اے حافظ صاحب کھڑے ہو جائیے قرآن پڑھیے، یہ کہتے حفظ کی ضرورت ہی نہیں، پر ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو اور بغیر استاد کے پڑھو تاکہ گمراہ ہو جاؤ۔ ہم تو ڈوبے ہیں سر، تم کو بھی لے ڈوبے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ، یہ شعائر اللہ میں سے بہت بڑی علامت ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا۔ جب تک بیت اللہ موجود ہے چلنے پھرنے والا انسان موجود ہے، جب بیت اللہ ٹوٹ جائے گا، حبشی چھوٹی ٹانگوں والا جب آ کے اس کے بلاک اور اینٹیں نکالے گا اور توڑے گا، بس اس کے بعد انسانیت بھی ختم ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی عظمت، حرمین شریفین، عزت سے نام لینا چاہیے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بیت اللہ الشریف، مسجد النبوی شریف، عزت اور احترام دل میں ہو کہ یا اللہ کوئی سبب بنا دے میں حرمین شریفین کی زیارت کروں۔ اے اللہ ہمیں عمرہ مقبولہ نصیب فرما دے، جتنے حجاج گئے سب کو اے اللہ حج مبرور کی دولت نصیب فرما، کسی کو محروم نہیں فرما۔ اسی طرح میرے دوستو نماز کی عظمت دل میں ہوئی، شعائر اللہ میں سے نماز کی عظمت دل میں ہو۔ جب دیکھو تم نماز کے بہانے چلے جا رہے ہو، کام ہم تو کچھ کرتے نہیں ہو، نماز کی بے ادبی کرنا یہ شعائر اللہ کی توہین کرنا ہے۔ اسلام کی علامت فرمایا نماز ہے،
جس کو دیکھو نمازی ہے اس کو مومن بتاؤ، وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اذا رأيت الرجل ملازم المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی کو دیکھو مسجد میں آتا جاتا ہے نمازی ہے پکا، ڈنکے کی چوٹ پہ بتاؤ، ببانگے دہل بتاؤ یہ پکا ایمان والا ہے، یہ سچا ایمان والا ہے۔ تو نماز کی عظمت ہو، نماز کی کوئی بے ادبی نہ ہو۔ صفا مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہ۔ اللہ انعام بھی عطا فرماتے، واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی علامات میں سے بڑی علامت ہے کہ اللہ پاک کا بول بولا جاتا ہے۔ جب صفا پہاڑی پہ چڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ شاعر اللہ، جہاں اللہ کی عظمت کے گن گائے جائیں وہ علامتیں، وہ نشان۔ اب کتنے لوگوں نے محنت کی، اپنی روحانیت کو کتنا طاقتور اسٹرانگ بنایا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد سے بھی آگے رہتے تھے، اونٹوں کا زمانہ تھا، جو آدمی حج عمرے پہ جاتا اس سے سلام کہواتا، 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد لوگ پہنچتے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے لیے سبب بنایا، جو آدمی سچا طالب ہوتا ہے، طالب صادق، اللہ غیر سے سبب بناتے، کندھوں سے کوئی پکڑتا ہے اور بیت اللہ میں اس کو پہنچا ہے۔ ایک چونٹی ہے، چونٹی، اس نے کہا اللہ ساری مخلوق جاتی ہے اور مجھے سب حقیر سمجھتے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل اس چونٹی کو بول تیار رہے، میں حرم شریف کا کبوتر تیرے پاس بھیجتا ہوں۔ حرم شریف کا کبوتر آیا، اس کے پیر کے ساتھ چمٹ گئی، وہ اڑتے اڑان بھرتے بھرتے سیدھا بیت اللہ میں اس کو اتارا۔ چونٹی کے دل میں جب طالب صادق بنی، وہ سچی طلب آئی، اللہ نے اس کو حرم شریف پہنچایا۔ میں اور آپ جس دل سے کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جواب آئے گا لبیک وسعدیک، میں بھی حاضر ہوں، تو بتا کیا کام؟ اے اللہ مجھے حرم شریف دکھا دے، حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما۔ تو سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پہنچے، معاجہ شریف پر پہنچے، روزہ اطہر پر، اور کہنے لگے السلام علیک یا جدی، السلام علیک یا جدی، سلام میرے دادا جان، سلام۔ جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے لڑکے وعلیکم السلام۔ سارے لوگ حیران، ہم سب بھی تو سلام پیش کرتے ہیں، ان کا تو جواب آ گیا قبر کے اندر سے۔ اب ان کا ایمان اور بڑھا، کہنے لگے فی حالت الموت روحی کنت مرسلھا، اے اللہ کے رسول میں جب دور تھا تو میری روح آپ کے پاس آتی تھی اور کوئی نہ کوئی بندہ آ کے وہ سلام پیش کرتا تھا۔ وَالْآنَ قَدْ حَضِرَتْ، آج تو میں خود آ گیا ہوں، فَامْتَدْ يَمِينُكَ كَيْ تَحْظِي بِهَا شَفَتِي، آپ ایسا کریں آج اپنا نبوت والا خوبصورت ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں اس کو چھو لوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ قبر اطہر پھٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر آیا۔ 90,000 کا مجمع اس وقت موجود تھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دوڑ کر اس کو چوم لیا اور اپنے جسم پر پھیرا، اس کے بعد ہاتھ چھوڑا، ہاتھ واپس قبر میں، قبر ایسے سمٹ گئی۔ اب دل میں ایک عظمت آ جاتی ہے، ایک اتنا بڑا آدمی، لیکن اللہ والے تو اپنا علاج کرتے ہیں۔ کہ بھائی یہ تو تکبر ہو گیا کہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تجھے ہاتھ پیش کر دیا اور تجھے بوسہ لے لیا۔ چنانچہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر لیٹ گئے اور فرمانے لگے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اوپر سے گزر جائے، جو مجھ سے قسم دے کر لوگوں کو گزارا آدھے گھنٹے تک لوگ گزرتے رہے، اندر جو بڑائی میل کا وہ ختم ہوا، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تکبر کے جو ضربات آئے تھے وہ اللہ نے دور فرمائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ بھی گزر جاتے،
کہ میں گزر جاتا تو چل کے راکھ نہیں ہو جاتا، میں تو اس کی عظمت کو جانتا تھا، یہ لوگ تھوڑی اس کی عظمت کو جانتے تھے۔ تو میرے دوستو، شعائر اللہ کی عظمت جب دل میں ہوتی ہے تو اللہ بہت اونچا بناتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ عام آدمی تھے، عام لوگوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک پرچے پہ دیکھا اللہ کا نام ہے اور لوگ پیر رکھ رکھ کے جا رہے ہیں، اس کو روتا جا رہا ہے، دوڑ کے اس کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی، چوما اور عظمت سے عزت سے رکھا۔ غیب سے آواز آئی، ابراہیم تو نے ہمارے نام کی عزت اور عظمت کیے، ہم تیری عزت عظمت قیامت تک کرتے چلے جائیں۔ اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتب ہے، ابدال ہے، ولیوں کے ولی ہیں شیخ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک ہمیں شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالتقوى فإن الله يحب المتقين. كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا مسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، وعلى سائر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية أم كلثوم رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله.
اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الطيبين الطاهرين. اے اللہ تمام مسلمانوں کے حج کو حج مبرور کا درجہ نصیب فرما، سب کی حرمین شریفین کی حاضری کو مقبول حاضری بنا. اے اللہ اس کی برکت سے اسلام کو مسلمانوں کو شان و شوکت نصیب فرما. اے اللہ اسلام کو مسلمانوں کو عزتیں اور بلندیاں نصیب فرما. اے اللہ ذلتوں سے چھٹکارا نصیب فرما. جتنے مسلمان اے اللہ پریشان حال ہیں پوری دنیا میں، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما. سب کے غموں کو اے اللہ خوشیوں سے مبدل فرما. اے اللہ زحمتوں کو رحمتوں سے تبدیل فرما. مشکلات کو آسانیوں سے اللہ تبدیل فرما. اے اللہ ہمیں راحتیں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، عافیتیں نصیب فرما، سہولتیں نصیب فرما. آزمائشوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ابتلاءات اور سانحات اور حوادثات سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما. آلام آفات بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ صادق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا جو خون گرتا ہے، اے اللہ گرنے سے پہلے آپ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے. ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا لیں. قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے. عشرۂ ذی الحجہ میں جتنے مسلمانوں نے روزے رکھے اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما. جتنا خرچ کیا جتنا گوشت تقسیم کیا اللہ ان کے تقسیم کرنے کو قبول فرما. سخاوت کو اللہ غلبہ نصیب فرما، بخل کو اللہ مغلوب فرما. اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما. سر سے لے کے پیر تک اعضاء کی کامل سلامتی نصیب فرما. ہر معذوری سے، مجبوری سے، جادو سے، جنات سے، اثرات سے، سحر سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. حاسد کی حسد سے، ناظر کی نظر بد سے، شریر کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمارے ایمانوں کی اور اعمال کی حفاظت فرما. ایمان کی سلامتی نصیب فرما. چلتے ہاتھ پاؤں آپ کے پاس آنے کی توفیق عطا فرما. اور ایمان اور کلمہ اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا معاف بنا. جتنے لوگوں پر قربانیاں واجب ہیں اگر وہ نصاب کے مالک ہیں تو آج بھی اور کل بھی ان کے پاس دن موجود ہے. سب کو اے اللہ اس وجوب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد. بھائی جمیل صاحب کی اللہ بینائی کو بحال فرما. یہاں کے نمازی ہے جمیل صاحب، اچانک آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اللہ عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اللہ بہترین موقع ہے قبولیت کا ہے. اللہ ان کی بینائی کو بحال فرما. اے اللہ موت تک ہمیں اپنی اعضاء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.